السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 10۔ بس میں پرسکون ہوں کہ آخر میں وہ میرے پاس ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے گالوں پہ بہتے جا رہے تھے، مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ جاوید نے گہرا سانس لیا اور پھر مزید کوئی بھی بات کیے بغیر اٹھ گیا۔ اس کے قدم ہسپتال کی جانب تھے۔ زندگی اور موت کے درمیان لٹک جانا کیسا محسوس ہوتا ہے، اکراش بن ہاد اور جاوید صابر کو اندازہ ہو رہا تھا، جو دونوں اس وقت رات کے دوسرے پہر سرد پڑتی راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے۔ دونوں سینے پہ بازو لپیٹے کبھی چکر کاٹنے لگتے اور کبھی بیٹھ جاتے۔ کبھی ایک اٹھتا چکر کاٹتا اور بیٹھ جاتا اور کبھی دوسرا یہی عمل دہراتا۔ رات سے پہلے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب وہاں اکراش اور جاوید کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں کافی لینے جا رہا ہوں، تم پیو گے؟ جاوید نے پیشانی مسلتے اکراش سے پوچھا تو اکراش بینچ پہ بیٹھتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے اس وقت کافی کی شدید ضرورت تھی، جو اس کے مضطرب اعصاب کو یکجا کر دیتی۔ جاوید گیا تو وہ چند پل دائیں ٹانگ ہلاتا خالی راہداری میں بیٹھا رہا، مگر جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو اٹھ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازہ دھکیلتے ہی دشمن جاں کا وجود نالیوں میں لپٹا نظر آیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہو۔ کشمالہ کا دودھ سا سفید رنگ اس وقت کینو کی طرح زرد تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ سانس ہی مشکل سے لے رہی ہو۔ اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کسی بھی لمحے آنکھوں کے سامنے اس کا سانس نہ رک جائے۔ مرنے والا خود تو مر جاتا ہے، یادیں، خواہشیں، خواب، ساتھیوں کے ساتھ گزارے پل سب بھول جاتا ہے، مگر جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ روز جیتے مرتے ہیں۔ تکلیف، صبر اور امتحان اصل میں زندہ رہ جانے والوں کے لیے ہی ہوتی ہے، اور کشمالہ وہ بھی اس وقت بے ہوش، ہر تکلیف غم سے آزاد، پرسکون تھی، لیکن اس کے بچھڑنے کا خوف اس کے پیچھے رہ جانے والوں کو تھا، اس کے چاہنے والوں کو تھا۔ اکراش نے گہرا سانس لیا اور کرسی کھینچتا کشمالہ کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو، میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کا غم نہیں منایا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دھیمے لہجے میں وہ بے ہوش کشمالہ سے مخاطب تھا۔ اور اب تم ہو جو میری پرواہ نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے خدا نے مجھے میری اوقات یاد دلانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، کہ تمہارے پیچھے تڑپ اور بھاگ کر مجھے سمجھ آ جائے کہ میں لمٹ لیس نہیں ہوں۔ اس دنیا میں کچھ بھی لمٹ لیس نہیں ہوتا، اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اکراش بن ہاد کی لمٹ کشمالہ پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تم سے آگے بس اندھیرا ہے، گہرا سناٹا۔ پلیز کشمالہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ لیا۔ پلیز کشمالہ، مجھے اندھیرے میں بھٹکنے اور دیواروں سے ٹکرانے سے بچا لو، پلیز۔ وہ شدید بے بسی اور تکلیف میں کشمالہ کے سوئے ہوئے وجود کی منت کر رہا تھا۔ محبت کے چلے جانے کا خوف اکراش بن ہاد کے وجود کو سولی پہ لٹکائے ہوئے تھا۔ دل کی تکلیف ایسی تھی کہ زبان اور دل کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے تھے، بس سب کشمالہ کا ورد کر رہے تھے، اور جیسے اکراش بن ہاد کے اندر چیخ رہے تھے۔ وہ نہ جانے کب تک ایسے ہی بیٹھا رہتا کہ وقت کا احساس بھی نہ ہوتا۔ جاوید نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، اس کے ہاتھوں سے نکل کر نمکین پانی اس کی کوہنیوں تک جا رہا تھا، اور یقیناً وہ اپنے رونے کی آواز دبانے کو اپنے الفاظ کا گلا گھونٹ رہا تھا جو اس کے اندر سے ادا ہو رہے تھے۔ جاوید نے آہستہ سے دو مگ اکراش کی پشت کی جانب پڑے بستر ٹیبل پر رکھا اور ایک کرسی اٹھا کر اکراش کے پاس رکھی۔ اکراش سیدھا ہو کر فوراً آنسو صاف کر رہا تھا۔ کافی کا مگ اٹھائے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اکراش کو اس نے کافی کا مگ پکڑایا اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر کشمالہ کو دیکھتے ہوئے کافی پینے لگا۔ صبح کا ستارہ چمکا تو ساتھ ہی زمین پہ بسنے والے بہت سے انسانوں کی امیدیں پھر سے روشن ہوئی۔ بہت سے لوگوں کی آس مرادیں صبح اپنے ساتھ لائی تھی۔ کشمالہ نے بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ سفید چھت، سر پہ ٹنگا تیز روشن بلب، اور ہاتھ کے قریب جاوید کا سر، اور پیچھے صوفے کی پشت پہ سر رکھے چھت کو دیکھتا اکراش بن ہاد۔ اس نے مزید اطراف میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں میں چبھتی روشنی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا، تو اس نے واپس آنکھیں بند کر لی اور بائیں ہاتھ سے آکسیجن ماسک اتارا۔ اکراش نے کشمالہ کو ہلتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکا۔ کشمالہ! اکراش کی آواز میں جوش اور لمبی دوڑ کے بعد جیت جانے کی خوشی تھی۔ جاوید نے سر اٹھایا۔ اب آپ نے کیا سوچا؟ کچھ دن بعد آج پھر وہ جاوید بھائی کے دفتر میں موجود تھا۔
चॉकलेट ब्राउन जीन्स पे सफ़ेद आधी आस्तीनों की टी शर्ट में सियाह बालों को माथे पे बिखरे चमकदार आंखों में सवाल थे। जावेद ने लम्हे भर को उसे देखा और फिर वापस फाइल पे झुककर अपने फ़ोन में तस्वीर लेने लगा। किस बारे में? मसरूफ़ अंदाज में पूछा गया। मेरे और कशमाला के बारे में भाई। वो कशमाला की वजह से उसे भाई कहता था। जावेद ने कोई तासुर नहीं दिया तो इकराश के माथे पे बल उभर आए। मैं यहाँ दीवारों से बातें नहीं कर रहा। बच्चे ज़्यादा जज्बाती मत बनो। नज़र नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ। मुतवातिर कागज़ों की तस्वीरें भी ले रहा था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के मुड़े आस्तीन उसकी मसरूफ़ियत ज़ाहिर कर रहे थे। इकराश ने गहरा सांस लेके कुर्सी से पुश्त टिकाई और सामने टांगें फैला ली। आप अब भी इस मामले को ढील दे रहे हैं? जिन लोगों ने ये सब किया वो दोबारा भी कर सकते हैं। कहने के साथ उसने होठ काटने शुरू कर दिए थे। उसकी सियाह आंखों में सर्द तासुर नुमाया था। जावेद ने अब की बार काम रोक कर उसे देखा और गहरा सांस लिया। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। उसके संजीदगी से कहने पे इकराश ने आईब्रो उठाए। बुरी आदत। और आपको ये कैसे पता? आप जानते हैं उनको? बताइए मुझे। जावेद वापस फाइल की तस्वीर लेने लगा। उसे जल्द अज जल्द बॉस की सेक्रेटरी को भेजनी थी। बताइए मुझे। जवाब ना पाकर उसने उठते गुस्से में सामने की कुर्सी को टांग मारी जो दूर जा गिरी। साथ ही जावेद के हाथ से फ़ोन भी खींच लिया। जावेद ने उसे घूरा था। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए मुझे, ये सब किसने किया? अगर बता दूँ तो क्या करोगे? जावेद के लहजे में गुस्सा ना था। वो बस संजीदगी से उसे देखता पूछ रहा था। वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। दांत पीसते उसने कहा तो जावेद ज़रा सा मुस्कुराते सामने को झुका। नज़रें इकराश पे जमी थी। तुम किस हक से जाके सवाल करोगे उनसे? हक हक, एक ही बात सर पकड़े पर चीखने लगा। एक ही सवाल, एक ही बात पूछ पूछ के लोग थकते क्यों नहीं है? आप जानते भी हैं मैं इस वक्त किस आग में जल रहा हूँ। 1000 बार कह चुका हूँ नहीं होता मुझसे बर्दाश्त कि कोई उसको हाथ लगाए। मुझे उससे मोहब्बत है। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उसको ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुँचाए। वो सर उठाए चीख रहा था। उसके माथे की रगें तनी हुई थी और आँखों के किनारे सुर्ख पड़ चुके थे। जावेद के चेहरे पे जो मुस्कुराहट नमूदार हुई थी वो इस संजीदगी में जा छुपी थी। उसने सर्द नज़रों से इकराश बिन हाथ को देखा। और अगर तुमने उसे तकलीफ़ पहुंचाई तो? क्या मतलब है आपका? वो ये कि अगर तुमने ज़रा सा भी उसे इस मामले को खींचने की कोशिश की तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कशमाला को होगी। और मेरा यकीन करो, इस बार वो बच गई है लेकिन अगली बार वो ज़िंदा नहीं बचेगी। क्या मतलब है आपका? कौन है वो जिसने ये सब किया था? जावेद की बातें उसके सर से गुजर रही थी जबकि उसके अंदर गम और गुस्से की आग भड़क रही थी। उसका दिल चाह रहा था जिसने भी कशमाला को मौत के कुएं में ढकेलने की कोशिश की थी उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। जितना कहा है बस उतना जान लो और भूल जाओ इस वाक़े को। रात में मैं तुम्हारे वालिद साहब से बात करूँगा। उम्मीद है कि जुम्मा तक तुम्हारा और कशमाला का निकाह कर दिया जाएगा और अब तुम जा सकते हो। वो तो ऐसे बोल गए जैसे कोई खबरनामा पढ़ रहे हो। इकराश ने गुस्से में उन्हें कुछ कहना चाहा मगर उनके अगले अल्फाज सुनकर वो जैसे पोज हो गया था। सियाह बर्फ के पत्थरों में एकदम से दरारें पड़ गई और साथ ही उसके चेहरे पे शार्प मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो फौरन अपनी जगह से उठा और साथ ही कहकहा लगाया। उसके कहकहे में ऐसा सहर था जैसे किसी ने कांच की दीवारों में कंकर मारकर उसे पाश पाश कर दिया हो। जावेद उसे देखता रहा। उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि उसका लहजा एकदम से नम हुआ था। जावेद उसे देखता रह गया और वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें लगता है कि तुम खामोश रहकर ठीक कर रही हो? अरीशा कशमाला के बिस्तर के करीब कुर्सी पे बैठी थी। कशमाला से सी ग्रीन और सुनहरी कमीज़ पजामे में बेड की पुश्त से सर टिकाए शहद रंग बालों की उलझी चोटी में पीली जर्द लग रही थी जबकि उसकी आंखों के नीचे हल्की नज़र आ रहे थे। वो 4 दिन से अस्पताल में ही थी और काफ़ी कमज़ोर और उदास लग रही थी। मैं नहीं जानती मैं क्या ठीक और क्या गलत कर रही हूँ। मैं बस अपनी माँ के हवाले से कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन कशमाला, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया तुम्हें ज़रूर उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए और आंटी ज़ुफ़िशा का भी हक है। अरीशा को कशमाला की बात एक आँख नहीं भाई थी। उसने उसका हाथ पकड़ते कहा तो कशमाला ने हाथ छुड़वाकर चेहरा मोड़ लिया। कशमाला ने कब से अरीशा को अपनी मम्मा की मौत की वजह बताई थी। वो गुस्से से बोले जा रही थी। कशमाला को पहले पहल यही लगता था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा थी लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज़ुफ़िशा की मौत 39 साल की उम्र में हुई थी जबकि तब कशमाला की बाबा 40 साल के थे।
ذوالفشا کشمالہ کی ہی طرح خوبصورت، دراز قد اور تراشے جسم کی مالک بے حد خوبصورت تھی۔ جوانی میں تو وہ حسین تھی، بڑھتی عمر میں بھی وہ کسی طور خوبصورتی کے اونچے درجے سے نیچے نہیں آئی تھی۔ یوں لگتا جیسے عمر اور بڑھاپا اس کے لیے رک چکا ہو۔ گہری شہد رنگ آنکھیں اور اس پہ ہر وقت مسکرانا۔ شادی کے 4 سال انہوں نے بہت اچھے اور پرسکون گزارے، بے ہنگم قہقہے اور جاندار مسکراہٹ پہ گویا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ ماحول اور لوگوں کے بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی تھی، مگر پھر ایک دم سے ان کی شخصیت بدلنے لگی۔ قہقہوں کی جگہ سنجیدگی اور بس ہلکی سی مسکراہٹ نے لے لی تھی، اور ہمیشہ سے نڈر ذوالفشا اب ڈرنے لگی تھی۔ تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو جب آتی ہے تو ہر طرف اپنے ہونے کا شور مچا دیتی ہے۔ خاندان کے ہر فرد نے ذوالفشا کی شخصیت میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی، اور اس تبدیلی اور سنجیدگی کی وجہ سبھی نے معلوم کرنی چاہی، مگر وہ بس جواب میں مسکرا دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ سب کو لگتا کہ وقت کا کھیل ہے، کہ ذوالفشا اور کچھ سوبر ہو چکی ہے اور سنجیدہ ہو چکی ہے، مگر اصل میں یہ کسی اور کا کھیل تھا۔ جو مر جائے عریشہ، ان کے معاملے اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، اداسی سے اس نے کہا تو عریشہ کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ تم تو ابھی زندہ ہو، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بتاؤ جاوید بھائی کو کہ تمہیں کس نے اغوا کیا۔ میں نے ان سے اس حوالے سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ شہد رنگ آنکھیں چھوٹے بالوں والی لڑکی کی جانب اٹھی تھی۔ عریشہ کا منہ کھل گیا۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ؟ ہاں وہ جانتے ہیں، شاید۔ بات کاٹتے اس نے بروقت کہا تو عریشہ نے گہرا سانس لیا۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ اکراش، اب تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ باغیچے میں بیٹھے دونوں ماں باپ اس وقت فون پہ بات کر رہے تھے۔ فون کو دیکھتے انہوں نے پوچھا تو اکراش نے لمحے بھر کو نظر اٹھائی۔ نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ میں سیاہ بالوں کو ماتھے پہ بے پرواہی سے گرائے وہ کافی پرسکون دکھ رہا تھا۔ کشمالہ سے نکاح کے علاوہ اور کون سا فیصلہ ہے جو مجھے کرنا ہے؟ ہاں صاحب نے گہرا سانس لیتے فون میز پہ رکھ دیا اور سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھا۔ کشمالہ سے نکاح کے بعد محض سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنی ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا ہے؟ ان کے ماتھے پہ ایک دم سے بل ابھرے تھے۔ اکراش مسکرایا۔ ڈیڈ، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ شادی کے بعد میں گھومنا چھوڑ دوں گا یا پھر واپس پڑھائی کی طرف آ جاؤں گا تو غلط فہمی ہے آپ کی، اور پھر ویسے بھی ابھی میری عمر کام کرنے کی نہیں ہے۔ اطمینان ایسا کہ مر جانے کو جی چاہے۔ پہلی بات، شادی نہیں نکاح، اکراش نے ایبرو اٹھایا، اور دوسری بات، اگر بیٹا ابھی تمہاری عمر کام کرنے کی نہیں ہے تو پھر شادی کے لیے تو تم ویسے بھی بہت چھوٹے ہو۔ شادی بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے بن کر دکھاؤ، کشمالہ تمہیں مل جائے گی۔ ان کی آنکھوں میں واضح چیلنج تھا۔ اکراش نے فون آف کر کے میز پہ رکھ دیا۔ وہ دونوں ام ہانیہ کے ساتھ آنے والی چائے کے منتظر تھے، جو کہ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے باہر بیٹھ کر پینے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ شادی کی عمر نہیں ہے ڈیڈ، نکاح کی تو ہے نا؟ ایک آنکھ دبائی۔ اور رہی بات کشمالہ کے ملنے یا نہ ملنے کی، تو اس کا فیصلہ میں نے خود کرنا ہے، آپ نے یا جاوید بھائی نے نہیں۔ میں نے ہزار بار آپ سے کہا ہے کہ کشمالہ میری ہے اور میری رہے گی، اسے کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے مگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ ہاں صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ دن بدن کشمالہ کے معاملے میں جذباتی ہوتا جا رہا تھا۔ جب کوئی اس سے ذرا سی بھی اس حوالے سے بحث کرتا وہ فوراً لڑنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جاوید کو نکاح کے لیے منع کر دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ وہ کشمالہ کا نکاح اس کے کزن سے کر دے۔ فون واپس اٹھاتے انہوں نے پرسکون انداز میں کہا تو اکراش فوراً کرسی چھوڑ کر ان کے سیدھا ہوا۔ آنکھیں پوری کھلی تھی اور مٹھیاں بھیجی جا چکی تھیں۔ کشمالہ کا کزن کہاں سے آ گیا؟ کون سا کزن ہے یہ؟ اس نے دانت پیستے ہاتھ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے شانے اچکا دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کشمالہ کے صرف ایک تم ہی امیدوار ہو؟ چوٹکی۔ وہ اس قابل ہے کہ اسے ہر شخص کو اس کا ساتھ چاہیے۔ میں نے پوچھا کون سا کزن ڈیڈ؟ دونوں ہاتھوں کو میز پہ مارتے اب کی بار وہ دہاڑا تھا۔ ہاتھ صاحب نے ناراض نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہے اس کا کوئی کزن، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ کس مضمون کا ہے؟ یہ نہیں جانتا، ناک سے مکھی اڑائی۔
میں نے پوچھا کس مضمون کا ہے ڈیڈ؟ اس نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارتے پوچھا تو ہاتھ صاحب نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ برخوردار تمہارا ہی باپ ہوں، ساتھ والے کے عبدالکلام کا نہیں ہوں کہ بولتے ہو تو دیکھتے ہی نہیں۔ ان کے لہجے میں ناراضگی گھلائی تھی۔ اور رہی بات اس لڑکے کی تو مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ان کے دو ٹوک کہنے پہ غصے اور بے بسی سے کرسی سے اٹھ کر پاؤں مارتے آگے بڑھا، لیکن پھر واپس مڑ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، اگر آپ نے یا جاوید نے غلطی سے بھی سوچا نا کہ کشمالہ کا نکاح کسی اور سے ہو جائے تو یاد رکھیں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے یہاں سے کہیں لے کر چلا جاؤں گا اور آپ لوگ میری شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے، لیکن آپ کو میرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ سختی سے کہتا وہ واپس تن فن کرتا باہر سے بائک لی اور باہر نکل گیا۔ انہوں نے نیلگو آسمان کو صبر کرتے دیکھا اور پھر ام ہانیہ کو ملازمہ کے ساتھ چائے لاتا دیکھ کر ہونٹ بھیج لیے۔ اکراش کہاں گیا؟ کرسی کھینچتے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ باہر لڑ کر؟ میں کب لڑتا ہوں؟ وہ ناراض ہوئے تو ام ہانیہ نے مسکراہٹ دباتے پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر ان کی جانب بڑھایا۔ ہاتھ آپ غصہ کرتے ناراض ہوتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ان کے نرمی سے کہنے پہ وہ مسکرائے تھے۔ ام ہانیہ میرون شرٹ اور سیاہ پاجامے میں سر پہ مرون اور سیاہ کے امتزاج کی شال لیے بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ سفید گال ہاتھ کے دیکھنے پہ ایک دم سے سرخ پڑ گئے تھے۔ کہاں مرے ہوئے ہو سب کے سب؟ کیوں اب کیا مصیبت آن پڑی؟ فون کان سے لگایا وہ چاروں اس وقت کانفرنس کال پہ تھے، جبکہ اکراش اپنے گھر سے کچھ فاصلے پہ بنے پارک میں ایک جھولے پہ بیٹھا اور خاصا برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ جہاں بھی ہو مرو، جلدی پارک میں آؤ۔ ہلکا ہلکا جھولتے اس نے حکم سنایا تو ان تینوں نے آنکھیں گھمائیں۔ ہم لوگ تمہارے ملازم نہیں ہیں کہ جب تم کہو گے ہم بھاگ کے چلے آئیں گے، مئیز نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو باقی دو نے سر جھٹکے۔ زیادہ بک بک مت کرو، مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے، جلدی آؤ، سختی سے کہہ کر اس نے کال کاٹی اور پھر دائیں بائیں سے جھولے کی چین پکڑتے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے اداسی بھرنے لگی تھی۔ کشمالہ کو بار بار نالیوں میں بستر پہ پڑا دیکھ کر وہ کیسا محسوس کر رہا تھا وہ کسی کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ سامنے ستاروں کا جھرمٹ تھا اور ان سے کچھ فاصلے پہ سنہری گول ٹیکا۔ پارک میں اس وقت لوگوں کا تانا باندھا بندھا ہوا تھا، بچے بوڑھے سب واک کر رہے تھے، کچھ جھولوں پہ بیٹھے تھے، ایک وہی تھا تن تنہا ایک کونے میں بیٹھا اپنے دوستوں کا منتظر تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اسی جگہ پہ بیٹھتا تھا۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پہ موجود خالی جگہ کو دیکھا تو مصنوعی روشنی ایک دم سے سورج کی چمک میں بدلنے لگی۔ وہ 10 سال پیچھے جا رہا تھا۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ میری نانی جان یہاں رہتی ہے، اور اس نے گھاس اکھیڑتے بچوں کو کھیلتے کہا تو 10 سالہ اکراش مسکرا دیا۔ بچی کے سفید گال پھولے پھولے تھے اور 2 پونیوں کے ساتھ وہ سلیو لیس فراک میں اچھی دکھ رہی تھی۔ اکراش کو جواب دے کر وہ واپس گھاس اکھیڑتے کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگی تو اکراش نے مڑ کر اس کی سمت میں دیکھا۔ کیا تمہیں ان کے ساتھ کھیلنا ہے؟ نہیں، اس نے فوراً ناراضگی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ بھائی کے ساتھ۔ وہ متواتر گھاس اکھیڑ رہی تھی اور اکراش کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جی فرمائیں، کیا ہے؟ اسے وہاں بیٹھے اور پیچھے وقت میں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب زیب کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ ایک ساتھ بچپن گزارنے والے، بغلوں میں بغلے دے کر چلنے والے، لڑکپن میں ایک دوسرے کے ہمراز تھے وہ سب، اچھے سے اچھے لطیفے پہ سنجیدہ رہنے والے اور برے سے برے لطیفے پہ کہکہا لگا کر ہنسنے والے۔ ایک روئے تو دوسرے نے کبھی چپ نہ کروایا، ہر مسئلے کو گھنٹوں میں بحث کرنے والے اور آخر میں محفل توڑ کر بھاگ جانے والے، کسی بھی فضول موضوع پہ گھنٹوں بحث کرتے اور بے حد سنجیدہ موضوع کو چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ یہ تھے وہ 4 دوست، ہمیشہ سے ایک ساتھ رہنے کا عہد کیے ہوئے۔ بھائی، ہم یہاں تمہارا یہ باسی چہرہ دیکھنے نہیں آئے، اسے چہرہ جھکائے ہوئے دیکھتے ارسلان نے کہا تو اکراش نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ بیٹھو گے تو ہی بتاؤں گا نا،
اگر فضول بات ہے تو ابھی بتا دو ورنہ اللہ حافظ۔ ارسلان نے آج کشمالہ کے گھر جانا تھا، مگر عین گھر سے نکلتے وقت اکراش کی کال موصول ہو گئی، اس لیے بیچارہ چہرہ لٹکائے کھڑا تھا۔ اکراش کے گھرنے پہ وہ تینوں بھی جھولوں پہ بیٹھ گئے۔ تم لوگوں کو میرا ایک کام کرنا ہے، گہری چپ ٹوٹی۔ ارشاد۔ یہ مہیز تھا جو دلچسپی سے باقی سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کی کزین کو ڈھونڈنا ہے۔ پوری بات بکے گا؟ ارسلان کا مزاج اس وقت شدید خراب تھا۔ نام پتہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ سب تم لوگ کرواؤ گے، اور یہ سب ہم کیسے کریں گے؟ زیب کو کوفت ہو رہی تھی۔ اگر معلوم ہوتا تو تم لوگوں سے ہی کہتا۔ تمہیں یہ سب کروانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس نامعلوم فرد کو ڈھونڈنے کی؟ مئیز کے سوالات اہم نے ان سب نے اکراش کو دیکھا۔ کشمالہ کے لیے اس کے کزن کا رشتہ آیا ہے، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، اور بقول ڈیڈ کے کافی قابل بھی ہے۔ خشک انداز میں بتایا تو تینوں نے ایبرو اٹھائے۔ کیا فرق پڑتا ہے، آیا بھی تو۔ تیرا نکاح تو جمعہ کو ہے نا؟ زیب کو ابھی تک اس کی الجھن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان کے پاس پہلے سے ایک رشتہ موجود ہے تو تیرا کیوں قبول کیا؟ یہی سوچ رہا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اگر ان کے خاندان میں ایک اچھا رشتہ موجود تھا تو انہیں کیا ضرورت پڑی کہ خاندان میں موجود لڑکے کو چھوڑ کر میرا رشتہ قبول کرتے؟ تو اس میں کون سی سائنس ہے؟ انہیں لگا ہوگا کہ تو کشمالہ یعنی بھابھی کے لیے کزن سے بہتر ہے۔ زیب کو نکتہ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جیسے تو جاوید کی اور اپنے ماں باپ کی منتیں کر رہا تھا، کیا پتا اس وجہ سے بھابھی کے گھر والے مان گئے ہوں۔ ہاں، دیکھا نہیں کیسے رو رہا تھا، ڈیڈ میری کشمالہ کو بچا لو۔ بکواس مت کرو اور دھیان سے بات سنو۔ وہ ناراض ہوا تو باقی بھی سیدھے ہوئے۔ میرا خیال میں زیب کی بات میں دم ہے۔ ضرور کزن میں کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ عام طور پر لوگوں کو اپنوں پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پروفیسر کو ڈھونڈنا ہے، کام سمجھ آ گیا، اب مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ وہ اور بھی بات کرنے والے تھے جب ارسلان نے جیب سے فون نکالتے آن کیا اور پھر اگلے ہی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ اکراش نے تعجب سے ارسلان کی جاتی پشت کو دیکھ کر باقی دو کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ عریشہ کے گھر جا رہا ہے، شاید کوئی مسئلہ ہے، مئیز نے بے پرواہی سے کہا تو اکراش اور زیب نے محض ہنکارا بھرا۔ اوئے کمینوں، تم لوگ ارسلان کی منگیتر کا نام کیوں لیتے ہو؟ اکراش کے سوال پہ وہ دونوں اسے خاموشی سے دیکھنے لگے، آنکھوں میں تاثر، جیسے کہہ رہے ہو کیوں، کوئی تکلیف؟ کیونکہ وہ ہماری بہن ہے، زیب نے مسکرا کر جواب دیا تو مئیز نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ تو کشمالہ کو بھابھی کیوں بولتے ہو؟ اسے بھی آپی، بہن یا باجی بولا کرو نا۔ اسے تو ایسے ہی منہ پھاڑ کر بھابھی کہتے ہو، جیسے کل کو خود کو منہ نہیں دکھانا۔ یہ غصہ کشمالہ کے لیے اس کے کزن کا رشتہ آنے پہ تھا۔ بھائی عجیب تو پاگل انسان ہے، زیب اور مئیز نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تجھے تکلیف تھی کہ اس کا نام نہ لیں، اب تجھے تکلیف ہے کہ بھابھی نہ کہے آپی کہے، اور کم از کم جو لڑکی مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو اسے تو میں آپی ہرگز نہیں بولوں گا۔ مئیز کو اکراش کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اس نے بے پرواہی سے کہا تو زیب بھی ہنس دیا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ اکراش مسکراتے شیشے میں دیکھتے سنہری ویسٹ کوٹ کے سامنے سے بٹن بند کرنے لگا۔ آج اس کا اور کشمالہ کا نکاح تھا۔ سیاہ آنکھوں میں جیسے آج ستارے چمک رہے تھے۔ آسمان کی ساری چمک اکراش بن ہاتھ کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں سنہری رنگ ویسٹ کوٹ میں سیاہ بالوں کو جیل سے ایک طرف چپکائے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے اپنے اوپر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر کھڑکی کی طرف بڑھا جہاں چاند جھانک رہا تھا۔ چاند کو ایک معصوم سی مسکراہٹ نوازی، یوں جیسے کہہ رہا ہو، سوری، آج میں تم سے باتیں نہیں کر سکتا، آج کوئی ہے جو میرا منتظر ہے۔ اس نے کھڑکی بند کی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے تم پہ یقین ہے، تم اپنے بھائی کا سر کبھی جھکنے نہیں دو گی، جاوید نے اس کے برابر بیٹھتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا تو کشمالہ نے بیڈ کی سفید چادر سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا۔ آپ کو یقین ہے میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گی بھائی؟ ہاں کشمالہ، مجھے یقین ہے تم اپنے بھائی کا مان نہیں توڑو گی۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ بھائی آپ چاہتے ہیں میں یہ نکاح کر لوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کہہ کر اس نے واپس نگاہ جھکا لی۔ کیا میں ڈاکٹر بن پاؤں گی؟ جاوید پھیکا سا مسکرایا۔ میری گڑیا،
یہ خواب تو میں پورا کروں گا، لیکن تم جانتی ہو یہ نکاح وقت کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا کوئی خواب نہیں ٹوٹے گا، تم نیورو سرجن ضرور بنو گی انشاءاللہ۔ جاوید اس کی آنکھوں سے اداسی کو دور کرنا چاہتا تھا جو یوں لگتا تھا جیسے چپک گئی تھی۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلایا، وہ کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بہت بے وقوف اور کمزور ہے۔ وہ لمحوں میں باتوں میں الجھ کر بہک جانے والوں میں سے تھی، خوف زدہ ہو کر بھائی یا نانی کی گود میں چھپ جانے والوں میں سے تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا وہ اگر ساری زندگی سہاروں کے ساتھ چلتی رہی، بیساکھیاں ڈھونڈتی رہی، تو وہ کبھی اپنے پروں کو کھول نہیں پائے گی، وہ کبھی کھلی فضا میں سانس نہیں لے پائے گی، کبھی پرواز نہیں کر پائے گی۔ آج بھائی سہارا تھا، کل کو شوہر بن جائے گا، وہ خود کب دریا میں گرے گی اور کب تیرنا سیکھے گی؟ مگر وہ اچھی لڑکی تھی، وہ بھائی کی اچھی بہن تھی، تو مان گئی۔ تیر وہ کبھی بھی سکتی تھی، مگر مان تو قیمتی تھا نا۔ اس نے مان چن لیا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ چاہتی تھی اس کا بھائی ہر مسئلے سے آزاد ہو جائے۔ وہ یہ سوچے اس نے کشمالہ کے لیے اچھا فیصلہ کیا۔ اس نے کشمالہ کو امی کی طرح تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ بھائی کو مستقبل کی گلٹ سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، جو ہمیشہ کرنا تھا۔ اس کا اور کشمالہ کا نکاح ہسپتال میں ہوا تھا، الگ الگ کمروں میں۔ شاید وہ اسے براہ راست قبول ہے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ زیب نے بے اختیار اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ اس کا حال بھی تو کچھ یوں ہی تھا، اس کے گال خوشی سے پھول رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہتھیلیاں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دن قبل جو اس نے کشمالہ کو نالیوں میں جکڑے دیکھ کر خوف محسوس کیا تھا، کھو دینے کا خوف، اب وہ خوف فی الوقت کہیں نہیں تھا۔ اب تو اس سے اس فضا سے بھی خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی جس میں وہ سانس لے رہی تھی۔ ایک سرور تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ کشمالہ نکاح کے وقت پستہ رنگ ٹراؤزرز شرٹ میں تھی جس پہ سفید اور کانسی رنگ کا دھاگے اور موتیوں کا کام کیا ہوا تھا، لیکن سر پہ اس نے سفید رنگ دوپٹہ لے رکھا تھا جو کہ سراسر اکراش بن ہاتھ کی فرمائش پہ ہوا تھا۔ اگرچہ ممی نے منع کرنا چاہا تھا، مگر محترم کی ضد بھی نرالی تھی کہ میں چاہتا ہوں کشمالہ کا ہر رنگ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوں، کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ دکھیں۔ ورنہ تو اس کے سوٹ کے ساتھ کانسی رنگ دوپٹہ تھا۔ سفید دوپٹے میں اس کی دودھ کی طرح چمکتی جلد اور شہد رنگ بال اسے کسی اپسرا کی طرح پیش کر رہے تھے۔ وہ یوں لگتا جیسے انسانوں میں بیٹھی کوئی پری ہو۔ اس نے کسی بھی قسم کا میک اپ اور زیور نہیں پہنا تھا۔ نکاح کے وقت اس کے سر کو چادر سے ڈھک دیا گیا تھا اور نکاح کے بعد اکراش اور اس کے دوستوں نے سارے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ سچ میں ایک لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس کے کہے دیواروں سے پار سنائی دے رہے تھے اور اس کی سیاہ آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھ کر ہر ڈاکٹر، ہر نرس اور مریض نے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو کشمالہ کو رزق کی طرح ملی تھی اور بہت خالص تھی۔ وہ ابھی واقف نہیں تھی کہ خدا نے اسے اس کی معصومیت کا انعام دیا ہے۔ وہ بیوٹی تھی اور بیوٹی کا کیئر ٹیکر اب بیسٹ تھا۔ ممی، مجھے کشمالہ کے پاس جانا ہے، ان لوگوں کو کمرے سے نکالیں۔ ہانیہ فیروزی رنگ دوپٹے کو سر پہ درست کرتی کشمالہ کے کمرے سے نکلی تو کوریڈور میں ٹہلتے اکراش کی بات سن کر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ دیوار کے ساتھ نصب کرسیوں پہ بیٹھے ارسلان، زیب اور معیز نے فوراً مسکراہٹ چھپانے کو چہرے بغلوں میں چھپا لیے۔ وہ تینوں سیاہ شلوار قمیضوں میں تھے۔ عریشہ نے بھی ارسلان سے ہم رنگ سیاہ فراک پائجامہ پہن رکھا تھا جس پہ گولڈن نازک سا کام کیا ہوا تھا۔ لیکن اکراش بیٹا، وہ سب اس کے اپنے ہیں، میں کیسے؟ میں بھی اس کا اپنا ہوں ممی، اور پھر میرے سے زیادہ فی الحال اس کا اپنا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے پلیز ان سب کو کہے اپنے گھروں کو جائے۔ پوزیسو موڈ آن ہو چکا تھا، خوف کسی ناک کی طرح سر اٹھانے لگا تھا۔ چلو ارسلان، اپنی منگیتر کو لے کر چلتے بنو، کب سے میری بیوی کا سر کھا رہی ہے۔ وہ اس وقت خاصا بد لحاظ لگ رہا تھا۔ ہانیہ تو اس کی بد اخلاقی دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ ارسلان نے ہنسی چھپانے کو مزید چہرہ جھکا لیا۔
اکراش بیٹا بہت بری بات ہے، آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ماں والی تاکید وہ کبھی نہیں بھولتی تھی۔ اکراش نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے، جبکہ آنٹی کی آتی سائڈ دیکھ کر ان تینوں نے فوراً معصوم شکلیں بنا لی تھیں۔ آنٹی یہ ہمیشہ ہم سے ایسے ہی بات کرتا ہے، معیز نے معصومیت سے کہا تو باقی دو نے فوراً طوطے کی طرح سر ہلانا شروع کر دیا۔ ہانیہ ہنس دی جبکہ اکراش نے فوراً آستینیں چڑھائی۔ میں ایسے بات کرتا ہوں کمینوں؟ تم لوگ کون سا مجھے احادیث کی تشریح سناتے ہو؟ 3 سیکنڈز میں شکلیں گم کر لو، اس سے قبل کہ تم لوگوں کی یہ نازک گردنیں میرے قہر کا شکار ہو جائے۔ آستین چڑھائے وہ ان تینوں کی طرف بڑھا تو سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ بیٹے کی بد اخلاقیاں دیکھتی ہانیہ واپس مڑ گئی۔ آنٹی جی ذرا بھابھی جان کو میرا سلام اور میری منگیتر کو وعلیکم السلام کہہ دیجیے گا، اور یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ ارسلان نے دوسری شادی کر لی۔ ہانیہ ارسلان کی بات سن کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک پائی تھی، جبکہ زیب اور معیز نے بھی اپنے کہے بہت مشکل سے روکے تھے، اور اکراش تو لفظ بھابھی پہ ہی ارسلان کو گھور رہا تھا۔ اوئے میری بیوی تیری بھابھی نہیں ہے، بہن بول بہن۔ بہن بولنے سے اس نے کون سا میری محرم بن جانا ہے؟ ایک آنکھ دبا کر ارسلان نے فوراً باہر کو دوڑ لگا دی، جبکہ اکراش کے تاؤ سے بچنے کے لیے زیب اور معیز نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے تھے۔ استغفر اللہ، دیکھ کیا بول کے گیا ہے۔ تم دونوں بھی جاتے ہو یا پھر کرین منگواؤ؟ وہ اپنے دوستوں کو جانتا تھا، ان کی حرکتوں سے واقف تھا کہ انہوں نے ساری رات یہاں سے ہلنا نہیں تھا، جبکہ اکراش کو کشمالہ کے پاس جانا تھا۔ اس نے اسے لیے گھاس پہ چلنا تھا، اسے اس سے ملوانا تھا جس سے اس نے اس کی ہر روز باتیں کی تھی، اور سب سے اہم کام اسے کشمالہ کے بالوں میں برش کرنا تھا۔ نہیں بھائی، ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ شرافت سے دونوں نے باہر کی راہ لی تو اکراش نے سر جھٹکا۔ عریشہ بیٹا ارسلان آپ کا باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے، ہانیہ نے شوہر کو جانے کا اشارہ کرتے عریشہ کو کہا، جو کشمالہ کے کان میں خسر پھسر کر رہی تھی۔ ہانیہ کی بات سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانی آپ بھی اور ممانی بھی چلی جائے، میں کشمالہ کے پاس ہی ہوں۔ جاوید کشمالہ کے بیڈ کے بائیں جانب صوفے پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نانی اور ممانی نے سر ہلا دیا۔ کشمالہ ناراض نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور پھر جاوید کو مخاطب کیا۔ جاوید بیٹا آپ 1 منٹ میری بات سنیں گے؟ سب جانے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ جاوید فون پہ مصروف تھا۔ ہانیہ کے کہنے پہ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو باقی سب بھی متوجہ ہوئے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ مسٹر ہاد نے بھی زوجہ کو دیکھ کر ایبرو اٹھایا، مگر وہ انہیں بھی باہر آنے کا اشارہ کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر ایناکونڈا ٹہل رہا تھا۔ ماں کو باہر آتا دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکا، لیکن جب ہانیہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو ہونٹ بھیج لیے۔ جی آنٹی، وہ چہرے سے پریشان لگا، ساتھ ہی مسٹر ہاتھ تھے۔ وہ ایک نظر لاچاری سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ وقت اکراش کشمالہ کو بات کرنے کا دینا چاہیے نا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ بیوی کی بات پہ ہاتھ نے اکراش کو گھورا تھا، جبکہ جاوید نے خاموشی کھڑے مسکراتے ڈھیڑ بنے لڑکے کو دیکھا تھا، جس نے سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ان کو کیوں برا لگے گا ممی؟ اب وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے یا اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح آنکھیں پھیری تھی بدتمیز نے۔ جاوید نے مسکرا کر گہرا سانس لیا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ لڑکا بہت باغی تھا، اور جن میں بغاوت کا حوصلہ ہو وہ لوگ بہت بہادر اور حوصلے والے ہوتے ہیں۔ جاوید کو اکراش وہ لڑکا لگا جیسا جاوید چاہتا تھا، اپنی بیوی کے معاملے میں پوزیسو، ڈنکے کی چوٹ پہ اسے آن کرنے والا۔ جاوید نے اس پہ ایک آخری مسکراہٹ اچھالی اور واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ ہاتھ صاحب نے اس کی ڈھٹائی پہ اسے مکہ دکھایا تھا تو اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے تھے۔ بیٹا اکراش کو آپ سے بات کرنی ہے، نانی لوگوں کے جانے کے بعد اس نے کہا تو کشمالہ نے پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، میں آ جاؤں گا، میں بس یہیں باہر ہی ہوں۔ اس نے حوصلہ دیتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو کشمالہ نے اسے بے چارگی سے دیکھا۔ بھائی میری بیٹی گھبرانا نہیں، وہ اچھا لڑکا ہے، آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا تو کشمالہ نے ہونٹ بھیج لیے۔ آپ یہیں رہیں گے نا؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ جاوید کو اس پہ ڈھیروں پیار آیا۔ جی میری گڑیا، میں یہیں ہوں، اور بے فکر رہو، وہ اچھا لڑکا ہے۔
جب آپ اس سے بات کرو گی آپ کو اس سے ڈر نہیں لگے گا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ کو پکڑ کر نرمی سے تھپ تھپاتے کہا تو کشمالہ نے سر جھکا لیا۔ جاوید کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اکراش باہر بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا، چوٹی بنانے کے 10 آسان طریقے دیکھ رہا تھا۔ جاوید باہر آیا تو فوراً سائیڈ کے بٹن سے موبائل آف کیا، ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے جتنی نرمی سے بات کر سکو کرنا، اور اگر رونے لگے تو پلیز مجھے کال کر دینا۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی، اب پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ جواب میں اکراش نے بس سر اس بات میں ہلا دیا تو جاوید نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ خالی راہداری میں اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک پیدا ہو رہی تھی۔ بھائی، جاوید اس کی پکار پہ رک کر مڑا۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، پریشان مت ہونا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ جیسا بھی بدلحاظ تھا، مگر جاوید کو کشمالہ کا بھائی ہونے کا ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ جاوید نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا اور پھر واپس باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک جان کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اکراش بن ہاد ان لوگوں میں سے تھا جس کا بوجھ اس کے والدین اور اس کے گھر میں موجود ملازمین کی فوج اٹھاتی تھی۔ اب اس پہ کشمالہ کا بوجھ آن پڑا تھا۔ یقیناً یہ کام اس کے لیے مشکل ہونے والا تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ اکراش بن ہاد کشمالہ کا خیال رکھ پاتا ہے اور اس کا کتنا خیال رکھ پاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔